بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائی اور دوست اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، چاند نظر آ گیا ہے تو گویا یہ عمل کے اختتام کا وقت ہے، عمل کے اختتام کا وقت ہے۔ اللہ جانتا ہے، جیسے ہی خبر سنی تو ایک دم میرے اوپر تو غم کی سی کیفیت آئی، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، لیکن میں اس غم کو جسٹیفائی کر دوں بس کہ کیوں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اب عمل کے قبول اور جلد ہونے کا ٹائم آیا، عمل کا اختتام ہے۔ اور ہمیشہ یہی ملتا ہے کہ عمل کا اختتام تو ندامت کے ساتھ ہونا چاہیے، استغفار کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ پتہ نہیں کہاں شمار ہوتا ہے۔ میرے غم کی بڑی وجہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث بنتی ہے چاند رات میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ تھیم یہ ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملا وہ مغفرت نہ کروا سکتا، اور اس پہ یہ دعا اصل میں جبرائیل کی ہے، اور اس پہ آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی قبولیت میں کیا تردد رہے گا۔ تو اب مجھے نہیں پتا میرے بارے میں کہ میرا شمار کہاں ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ ایک بہت پرانی سنی بات کہ ایک بزرگ نے ایک سکہ سنبھال کے رکھا کہ اپنے کسی مشکل وقت میں کام لاؤں گا۔ ایک دن سال گزرے، اس بزرگ کو بڑی ضرورت پڑی اس سکے کی، تو وہ لے کر گیا سونار کے پاس، جیولر کے پاس، کہ یہ میرا سکہ ہے، مجھے آج بڑی اس کی ضرورت ہے۔ جب وہ پرکھنے والے نے پرکھا تو کہا، بڑے میاں یہ کھوٹا ہے، ایک کھوٹا ہے۔ تو وہ بڑے میاں گر گئے، لوگوں نے اٹھایا، تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، سکہ ہی تو تھا۔ کہا نہیں، سکہ کھوٹا ہونے پہ نہیں میرے ہوش اڑے، بات یہ ہے کہ میں نے اس کو برسوں سنبھال کے رکھا اور مجھے اس پر بڑی امید تھی کہ یہ میرے کام آئے گا، لیکن آج جب یہ پرکھنے والے کے پاس آیا ہے تو اس نے کیا دیا، کھوٹا ہے۔ تو آج تو ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہمارا عمل پرکھنے والے کے پاس ہے، پتہ نہیں وہ کیا کہتا ہے، کھوٹا ہے یا کھرا، یقیناً کھوٹا ہے۔ تو شاید آج کی رات کا رونا اس کھوٹے کو قبول کروا دے، آج کی رات کا رونا، آج کی رات کا استغفار، آج کی رات، اس کو تو لیلۃ الجائزہ کہا گیا کہ تو جزا کی رات، اللہ سے اپنے روزے قبول کروانا، اللہ سے اپنی تراویح، اپنی تلاوت کو قبول کروانا، اور عمل کے اختتام پر استغفار بہت پسندیدہ عمل ہے۔ عمل کے آخر کا استغفار ہی اس عمل کو قبول کرواتا ہے، اور استغفار سے عمل کے اندر کوتاہیاں کھلتی ہیں۔ اگر عمل کے آخر میں استغفار نہیں ہوگا تو آدمی کو اپنے عمل میں کمی نظر نہیں آئے گی، بلکہ عین خدشہ ہے کہ آدمی اپنے عمل پر فخر کرنا شروع ہو جائے۔ اس لیے عمل کے آخر میں استغفار، یہی اللہ کی سنت، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ جب یہ اطلاع دے دی گئی کہ آپ کا وصال قریب ہے تو یہ صورت اتری، استغفار کی کثرت۔ تو یہ بس کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں آج رات کو لے کر، باقی جو ہمارا موضوع تھا توبہ کی شرائط، تو بھائیو بہنوں، توبہ تو اس نے بھی کی، کیا فرعون نے بھی توبہ کی، قبول نہیں ہوئی۔
توبہ شرائط کے ساتھ ہے. اللہ کے ہاں ہر چیز اللہ کے ہاں ہر چیز کے ضابطے ہیں. اللہ کے ہاں کوئی چیز خلاف ضابطہ نہیں ہوتی. اللہ کا ضابطہ ایسا نہیں ہے کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں. یہ بات اللہ کی ذات سے بعید ہے. اللہ کے ہاں ضابطہ ایک ہے، سب کے لیے ہے، جو نہیں ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں شرائط ہے توبہ کی. اللہ کے ہاں شرائط ہے. تو توبہ کی 4 شرائط ہیں. توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں. توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں اور 3 کیفیتیں ہیں. کوئی نہیں بتائے گا. میں نے زندگی میں صرف ایک عالم سے سنے، صرف ایک دفعہ ایک عالم نے اس کو بیان کیا، اور اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے محفوظ کرنے کا موقع دیا اور آج بس کاپی پیسٹ کر دو. توبہ کی 4 شرائط ہیں. سب سے پہلی توبہ کی شرط ہے اس گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا. اس گناہ کو ادھورا چھوڑ دینا یعنی کہ اگر کوئی گناہ کرتے کرتے خیال آ گیا توبہ کا، اس کو وہیں چھوڑ دینا. یہ اگر سوچ لیا کہ اب پورا کر لیتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا، تو یہ اس کا پورا کرنا یہی آئندہ گناہ کرنے کے عزم میں آ جائے گا. اور توبہ کی قبولیت کی شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم. تو پہلی شرط ایکچولی کیا ہے؟ دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو. پہلی شرط. دوسری توبہ کی شرط دل سے ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، دل سے شرمندگی. اور تیسری شرط ہے اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے. ایک مجلس میں صحابہ 100 دفعہ اللہ کے نبی سے آواز میں استغفار سنتے تھے. تو سوچو خاموشی میں کتنا کرتے ہوں گے. آواز میں جہری استغفار، اللہم اغفر لی واتوب الیک، 100 دفعہ ایک مجلس میں سن لیا کرتے تھے. کہ کثرت سے استغفار کرنا یہ آدمی کے عمل میں ترقی کا باعث ہے، اور اس سے ذہن کھلتا ہے اللہ کے علم کے لیے، اور اس سے رزق کی ادائیگی ہوتی ہے. سورہ نوح میں پورا اس پر سبق ہے. کبھی انشاءاللہ نوح کی جب ان ڈیپتھ اسٹڈی پہ آئیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو بہرحال تیسری شرط ہے استغفار کرنا. چوتھی شرط ہے گناہ کے سورس سے دور ہو جانا. یہ چیز مس ہو جاتی ہے بعض دفعہ جب توبہ کی شرائط بیان کرنے پہ آتے ہیں. گناہ کے سبب سے دور ہو جانا، گناہ کے سبب سے دور ہو جانا، گناہ کے سبب سے دور ہو جانا، گناہ کے ماحول کو چھوڑ دینا اور کسی نیک ماحول میں جا کے اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے رکھنا. یہ توبہ کی شرط ہے، یہ توبہ کی شرط ہے، یہ توبہ کی قبولیت کی شرط ہے. جو عزم ہے آئندہ نہ کرنے کا، سمجھو اس کا براہ راست تعلق ہے اس ماحول کو چھوڑنے کے ساتھ. تو دیکھنا ہے گناہ کہاں سے ہو رہا ہے، گناہ کیوں ہو رہا ہے، اس کہاں اور کیوں سے نکلنا. کچھ عرصے کے لیے صحیح، کچھ مدت کے لیے صحیح، تاکہ کسی ایسی نیکوں کی ماحول میں یہ کوئی میں کسی کی بھی سیلف انڈکشن نہیں ہے. صراحتاً حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک جس نے 99 قتل کیے راہب کے پاس گیا. اس نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں، اس نے اس کو بھی مار ڈالا. پھر عالم کے پاس گیا، اس نے کہا تیری توبہ ہے لیکن فلاں بستی میں چلا جا. قصہ سنانے کا ٹائم نہیں ہے، تو فلاں جگہ چلا جا، نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا، لیکن اس کی توبہ قبول ہوگی بہرحال. تو یہ ہے چوتھی چیز جو سکپ ہو جاتی ہے. تو یہ 4 شرائط. اگر انٹرنیٹ کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے، اسٹے اوے فرام دیٹ. اسے اسٹے اوے نہ ہونا ہی گناہوں کا سورس ہے اور گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے. ناٹ فار ایور، فار سم ڈیوریشن، تاکہ آپ کو پختگی حاصل ہو جائے اپنی توبہ پر.
پھر اگر انٹرنیٹ مجبوری ہے تو ہاں پھر کچھ کنڈیشن کے ساتھ پوچھو علماء سے کیسے یوز کرنا ہے. تو یہ 4 شرائط ہیں اور 3 کیفیات ہیں بھائیو بہنوں. پہلی کیا ہے؟ وضاقت علیہم الارض، قرآن پاک کی آیت ہے. 3 صحابی تبوک کے سفر سے رہ گئے، اللہ کے راستے کی محنت سے رہ گئے. جس کو امت آئی گناہ نہیں سمجھتی کہ دین کی محنت نہ کریں کوئی بڑی بات نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جس کی وجہ سے ساری برائی ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ دین کی محنت کو چھوڑنا ہے، دین کو زندہ کرنے کی محنت کو چھوڑنا ہے. تو 3 صحابہ رہ گئے، ان کے اندر کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. وضاقت علیہم الارض، کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی اپنی وسعت کے باوجود، یعنی ان کے اندر کی کیفیت یہ تھی. دوسری کیا تھی؟ وضاقت، ان کو اپنی ذات سے وحشت ہونے لگ گئی تھی. یہ میں عرض کر رہا توبہ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کس کی توبہ قبولیت کے قریب ہوگی؟ جس کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس کو زمین تنگ نظر آئے، زمین اس پر تنگ ہو جائے اپنی ساری وسعتوں کے باوجود. دوسرا، ان کی اپنی ذات اپنے اوپر تنگ ہو جائے، اپنی ذات سے وحشت ہونا شروع ہو جائے. اور تیسرا، یقین ہو جائے. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے غالباً 118 یا 19. یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے جہاں اب جا کے کوئی پناہ مل سکتی ہے. اس 3 کیفیت کے ساتھ اور وہ 4 شرائط کو سامنے رکھ کے جو توبہ کی جاتی ہے تو اب اللہ کی طرف سے اسی آیت کے آگے مہر ہے کہ ہاں اب ان کی توبہ کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، اب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے. تو دوستو بھائیو بہنوں، یہ نہیں ہے کہ بس توبہ کر کے پھر بھول گئے. اللہ کے ہاں ہر چیز کے ضابطے ہیں، اللہ کے ہاں خلاف ضابطہ کچھ نہیں. اور جو اللہ کے ضابطے کو پورا کر دے اس کے لیے مغفرت رحمت واجب الواجب ہو جاتی ہے. دعاؤں کی درخواست ہے، فطرانہ ہی صحیح، کچھ سمجھ کے بس آپ کی دعا چاہیے. سائل ہیں اور سائل کو دینا تو حق ہوتا ہے. آپ سارے دینے والے ہیں اور ہم دعا کے سائل ہیں. تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، بس اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں چاہیے. السلام علیکم.